ایک ایک فیلڈ پکڑ کے آپ دیکھ لیں. پہلے کیا ہوتا تھا، کہیں کوئی نہ کوئی ایک آدھ ختم نبوت کانفرنس ہو گئی، کوئی احرار نے تماشا لگا لیا، کہیں پہ کوئی خبر چھپ گئی، اور 4 کالمی 2 کالمی اور بیان بازیاں ہو گئیں، مولوی منظور چنوٹی نے کچھ کہہ دیا، دیٹس اٹ. باقی سارے اپنے اپنے رنگوں میں، اپنے اپنے فیلڈز میں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. جس نے نوکری کرنی ہے وہ نوکری کر رہا ہے، جس نے دکانداری کرنی ہے، آڑت کرنی ہے، وہ آڑت کر رہا ہے، جس نے فیکٹری لگانی ہے وہ کر رہا ہے، اور جو اپنی اپنی فیلڈ میں جس طرف جانا چاہتا ہے وہ جائے. ایک حد تک رستہ کھلا تھا، ایک حد تک گراؤنڈ اور لیول گراؤنڈ اگر نہیں بھی تھی، اس میں اگر تھوڑی ڈیفرنٹ قسم کی اور کانی ونڈ کر کے اور پیچھے بیک اینڈ پہ بے ایمانی کے ساتھ دیا گیا فیلڈ تھا آپ کو بھاگنے کے لیے. لیکن بہرحال آگے رستہ بند نہیں تھا، رستہ ناہموار ضرور پیش کیا گیا، لیکن ٹھیک ہے آپ دوڑتے دوڑتے نکل جائیں، آگے بہرحال بند گلی نہیں تھی. جیسے میں نے کچھ 4-5 سال پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا حامد میر صاحب کے کسی آرٹیکل کے جواب میں، تو اس کا عنوان ہی یہ تھا کہ میر صاحب ٹخنوں پہ ہاکی مارے بغیر کھیلنا سیکھیں. کیونکہ وہ جو بعض بے ایمان بھی اور بدتمیز پلیئرز جو ہیں، وہ جب اور کچھ نہیں کر سکتے تو وہ ہاکی کھینچ کے ٹخنے پہ مار دیتے تھے. تو یہ یعنی ٹخنوں پہ ہاکی والی اور اس طرح کی حرکتیں تھیں، لیکن دھوپ تو کہتے ہیں نا پہلے بھی تھی، بے صاحباں ایسے نہ تھے. تو میں نے اس کو کہا کہ اس زمانے میں کیا جو کیسر نکی امام ہیں یا یاور حیات تھے یا انور مقصود تھے یا منو بھائی تھے، یہی تھے اس وقت کے ڈرامہ نگار، مطلب رائیں یا سونا چاندی یا اس طرح کے جو ڈرامے ہیں ان کے رائٹرز. آپ نے کبھی اس زمانے میں یہ دیکھا تھا کہ وہ رائٹرز اٹھ کے آئیں خلیل الرحمن قمر کی طرح اور وہ جماعت احمدیہ کے فیت کے اوپر اور احمدیوں کی آئینی حیثیت کے اوپر بکواس کرنی شروع کر دیں؟ کبھی ایسا ہوا تھا؟ ایسا نہیں ہوتا تھا. اسکرپٹ رائٹر ہی ہوتا تھا صرف. اچھا، پھر کیا آپ نے اس زمانے میں کبھی سنا کہ مہدی حسن یا غلام علی جو ہیں وہ کسی مجلس میں آئیں اور اس کے بعد وہ باقاعدہ یعنی احمدیوں کے عقائد کے اوپر بحث شروع کر دیں اور اپنے خاتم النبیین کے پاکستانی مولوی کی تشریح کو سبسکرائب کرنے والے معنوں کے اوپر ہاتھ اٹھا کے تو بیان بازیاں کریں، جیسے ابرار الحق کو کرنی پڑی اور وہ اس نے کی؟ کیا اس زمانے میں عبداللہ حسین جیسے ناولسٹ کو یا مختار مسعود جیسے رائٹر کو یا منو بھائی جیسے رائٹر کو کبھی یہ ضرورت پیش آئی کہ وہ ختم نبوت کے ایشو اور مرزا غلام احمد قادیانی بانی جماعت احمدیہ کے دعوی کے اوپر ون سائیڈڈ چیپٹر در چیپٹر باندھنے شروع کر دے اپنے ناول کے اندر؟ جیسے یہ جو لڑکی ان کی جس کے ناولز پہ ڈرامے بنتے ہیں، عمیرہ احمد، جو حرکتیں اس نے کی ہیں اپنے ناولز میں. اس زمانے میں خدیجہ یا مستور یا حاجرہ مسرور یا ایون بانو قدسیہ، وہ ان کے اپنے زیر اثر ممتاز مفتی کے اور قدرت اللہ شہاب کی سوڈو مسٹسزم کے تحت اور اشفاق احمد صاحب کی جو نیمے درون نیمے برون شریعت اور تصوف کے امتزاج پہ جو کھیلتے رہے اس پیج پہ، وہ اس کے علاوہ بانو قدسیہ نے تو کبھی کوئی عمیرہ احمد جیسی لبرٹی لینے کی کوشش نہیں کی، اور وہ پھر بھی بانو قدسیہ کے طور پر سروائیو کر گئیں.
منو بھائی ان ایشو پہ جن میں خلیل الرحمان قمر نے گھسنا ضروری سمجھا، منو بھائی ان میں دخل دیے بغیر منو بھائی کے طور پر وفات پا گئے، اور ان کو فردر کسی گیجٹ کی اور کسی سپورٹیو اس طرح کے گیجٹ کی ضرورت نہیں پڑی مزید کسی بیساکھی کی۔ اسی طرح سے جو رائٹرز تھے یا صحافی کمیونٹی میں اگر دیکھ لیں تو وہ کالمسٹ تھوڑا چک جاتے تھے، کچھ ان کو شرم آ جاتی تھی، وہ ان کی آنکھ میں حیا تھی، اور انہی کے اندر اصغر علی گھرال جیسے جو تھے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سیدھی بات بھی کر جاتے تھے۔ ارشاد حقانی جیسے جو تھے وہ جماعت اسلامی کا تڑا ضرور کوٹتے رہے ساری عمر، اپنی ایکیڈیمک ٹروتھ بنا کے پیش کرنے میں انہوں نے اپنا کردار ضرور ادا کیا، لیکن وہ ایسی ننگی چٹی جو ہیٹ کمپین ہے وہ اس کا حصہ بننا افورڈ نہیں کر سکتے تھے، بائسز تھے ان کے۔ اور اللہ حاضل قیاس گنتے چلے جائیں آپ دکانداروں کی سطح پر کہ ادھر قادیانی نہیں بڑھ سکتا، ادھر پہلے آپ وہ اسلام میں داخل ہوں پھر اس دکان میں داخل ہوں، یہ واہیاتیاں اور یہ رامزدگیاں جو ہے اس کا تو بہت یہ تو بالکل جب اخیر ہو چکتی ہے نا، اس کے بعد معاشرہ انسانی اور صاف سے عاری ہو جاتا ہے تو اس طرح کی حرکتیں گلیوں میں کھل کھیل رہی ہوتی ہیں۔ یہ نہیں بتاتی کہ اس کے نتیجے میں کہ جماعت احمدیہ اتنی کمزور ہو گئی ہے، یہ بتاتی ہے کہ آپ اتنے زیادہ بلو دا ہیومینٹی جا چکے ہیں، کیونکہ کمزور ہونے کے انڈیکیٹرز اور ہیں، اور بلو دا ڈگنیٹی اور بلو دا بیلٹ اور بلو دا انسانیت جانے کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ ہیں جو آپ کے گلیوں میں کھل کھیل رہے ہیں۔ اس فضا میں، ان حالات میں اگر پھر اسی طرح شعراء کا بھی تھا کہ سلیم کوثر اگر آگے وہاں حضرت صاحب سے مل لیتے تھے تو اس پہ وہ شرماتے نہیں پھر رہے تھے، چھپتے نہیں پھر رہے تھے۔ نصیر ترابی اور عبید اللہ علیم آپس میں ان کی دوستی تھی تو ان کو وہ تھی، نہ ان کے اہل تشیع ہونے سے کوئی فرق پڑتا تھا، نہ ان کے احمدی ہونے سے ان کے باہمی تعلق میں ایون ان کے والد صاحب علامہ رشید ترابی کی نظر میں بھی کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ پھر افتخار عارف جیسی اپروچ جو تھی وہ بہت بعد میں ڈیولپ ہوتی ہے، کہ جس میں وہ شعر کی کمپیٹنس کے ساتھ مات دینے کی بجائے عقیدے کے مالہ اور مال ہے، اور عقیدے کے رد و قبول کے ذریعے عبید اللہ علیم کے چاند چہرہ ستارہ آنکھیں اور اس کو ویران سرائے کے دیے کی پوئٹری کو کمپیٹ کیا جا رہا ہے۔